بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ سینٹ کا اجلاس اور قومی اسمبلی کا اجلاس، دونوں اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حسب معمول جو کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اور پھر کورم پورا نہیں تھا، حکومت نے اجلاس بلایا تھا اور پھر اجلاس چلا گیا۔ اسی طریقے سے جو سینٹ کا پہلا اجلاس تھا، وہاں آج حکومت کو تھوڑا سا جھٹکا لگا، گو کہ اپوزیشن ڈیوائیڈ تھی۔ ایک 27 جو سینیٹرز ہیں وہ اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں ایک آزاد اپوزیشن کے نام سے انہوں نے کہا جی ہم سینٹ کی سیٹوں پہ بیٹھیں گے، مگر کامران مرتضیٰ صاحب کی ایک قرارداد تھی جو کووڈ ویکسین کے حوالے سے تھی، جس میں جو حکومت کی کارکردگی تھی اس میں بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ کہا گیا تھا کہ وہ جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، مفت ویکسین فراہم کی جائے اور یہ جو ویکسین کی پرائس رکھی گئی ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس قرارداد پہ جب ووٹنگ ہوئی تو جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، حکومت کی تعداد کم تھی، تو یہ قرارداد منظور ہو گئی، جس کے بعد پھر جو سینیٹرز تھے حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے خاصے سخت الفاظ استعمال کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ قرارداد نہیں ہے بلکہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ ڈاکٹر وسیم شہزادی اس طرح گفتگو کر رہے تھے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات جو آج ہوئی ہے، وہ غلام سرور خان صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں، وہ کمیٹی جو ایگریکلچر پروڈکٹ کی کمیٹی تھی اس میں تھوڑے سے گرجے برسے ہیں حکومت کے اوپر، کہتے ہیں کابینہ میں بیٹھ کے بھی ہماری اگر نہ سنی جائے تو ہم کیا کریں، کیونکہ جو پرائس تھی گندم کی سپورٹ پرائس جو 2000 روپے باقی صوبوں میں ہے، پنجاب میں 1800 ہے، اس کو انہوں نے اعتراض کیا ہے اس کے اوپر۔ پھر اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جو ایگریکلچر کا جو پیکج ہے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا، کم از کم اس پر ہی عمل درآمد جو ہے وہ کر لیا جائے۔ ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نوڈیرو میں کل جو انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا تھا، ہم انہی کی مدد سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دوبارہ لے آئے ہیں۔ تو بڑی معنی خیز بات تھی۔ پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو پی ڈی ایم نے شو کاز نوٹس دیا ہے کہ کیوں آپ نے جو پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لی۔ تو اس کے اوپر بھی خاصی لیدے ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، یہ اتحاد ہیں، ہم کسی اور پارٹی کے ڈسپلن میں نہیں ہیں۔ تو اب پریکٹیکلی سچویشن ایسی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بڑھتے جا رہی ہیں۔ تو یہ سیاست کیا ہوگی؟ عمران خان صاحب نے جو آج ترجمانوں کا اجلاس ہوا اس میں کہا کہ پی ڈی ایم کو چھوڑیں، آپ جو حکومت کی کارکردگی ہے اور وہ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ جو آگے حکومت ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اب اپنا جو فوکس ہے وہ ڈیلیوری پر اور گورننس پہ کریں گے۔ تمام صورتحال پر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب امجد نیازی صاحب، مجھے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نے، اور کچھ ہی دیر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ نیازی صاحب، اجلاس تو خود حکومت نے بلایا تھا قومی اسمبلی کا، پھر اگین کورم پورا نہیں کرنا، اور پھر یہ کووڈ تو پتا تھا کہ اتنا پھیل رہا ہے، آج سے تو نہیں ہوا۔ اس کووڈ کی سچویشن میں اجلاس بلانا، لاکھوں روپے اس پہ خرچ کرنا، موومنٹ ایم این ایز آئے ہیں، باقی چیزیں ہیں، آ کے صرف جو ہے نا وہ ایک فوٹو سیشن، یہ تھوڑی دیر کا سیشن ہونا، اور اس میں بھی آپ اپنے ممبر پورے نہیں کر سکیں، تو یہ زیادتی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اور پارلیمنٹ وہ واحد ادارہ ہے جو عوام کی آواز بنتا ہے، اور عوام ہی کی یہاں پہ ول اور وش آتی ہے، کیونکہ جو ہمارے ریپ ہوتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں۔ ایک حد تک آپ کا یہ کہنا کہ جی نیشنل اسمبلی کے اجلاس کے کورم کو پورا رکھنا جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اپوزیشن کے ریپ اور اپوزیشن جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی وہ پیسہ جو ان پہ خرچ ہو رہا ہے اس کے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، دیکھیں اجلاس ہمیشہ گورنمنٹ ہی بلاتی ہے اور وہاں پہ آواز عوام کی ہوتی ہے۔ میں پھر ذمہ داری جو سیکنڈری ذمہ داری ہے وہ میں تمام اپنے جو ایم این ایز ہیں، جو پبلک ریپس ہیں، ان پہ بھی یہ ڈالنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے،
اور وہ لوگوں کے پیسوں پہ نہیں بلکہ ووٹوں سے بن کے آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جیب سے پیسے لگاتے ہیں اور لوگوں کے ووٹ ان کو ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک عزت دیتا ہے اور جہاں پہ وہ عوام کی آواز بنتے ہیں. تو یہ ذمہ داری سب کی ہے. وہ اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے عوام کے مسائل کو یہاں پہ اجاگر کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ ایشوز کو ریز کرنا ہوتا ہے. دیکھیں چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اکثریت ہے تو وہ ساری چیزیں لے کے آتی ہے، بلکہ جہاں پہ جمہوریتیں ہیں وہاں پہ اپوزیشن بہت سارے ایسے نکات سامنے لے کے آتی ہے جہاں پہ وہ عوام کی آواز بنتے ہیں اور گورنمنٹ لیکن یہ unfortunate ہوا، آپ جو سمجھتے جہاں پہ گورنمنٹ غلطیاں کرتی ہے یا خامیاں ان کی ہوتی ہے ان کو درست کرنا اپوزیشن کا کام ہے. لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے ہم سب اس کو پوری طرح ادا کرنے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ریپ ہیں وہ اس طریقے کے ساتھ سر انجام نہیں دے پا رہے جس کی ضرورت ہے. اور اسی لیے جب ہم ساورنٹی کی بات کرتے ہیں، جب پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے جمہوریت کیوں کمزور ہوتی ہے. یہ جمہوریت اس طریقے کے ساتھ آگے نہیں بڑھتی کہ جب ہم اپنے فرائض منصبی جس کا ہم ڈے ون سے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اپنے فرائض منصبی جو ہمارا حلف ہوتا ہے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرائض منصبی پوری امانت دیانتداری کے ساتھ انجام دوں گا. تو یہ دیانتداری دیکھیں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور ہم اپنے لوگوں کی آواز بنے. دیکھیں اسمبلی کے اندر ریز کریں چاہے گورنمنٹ کے اگینسٹ کیوں نہ ہو لیکن ان کو آواز بلند کرنی چاہیے. لیکن یہ ذمہ داری اپوزیشن بھی ادا نہیں کر پائی کیونکہ ان کا دیکھیں کورم جو پوائنٹ آؤٹ ہوا، دیکھیں بہت سارے لوگ تھے جن لوگوں نے تیاری کر کے آئی تھی، کن کی کال اٹینشن نوٹس تھے. آج جو ایم کیو ایم کے لوگوں نے واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے انہوں نے اپنے کوئی ایشوز ریز کرنے تھے، بہت سارے کوسچن تھے، بہت ساری لیجسلیشن تھی. تو دیکھیں اپوزیشن نے جو کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے کون سا ایسا قومی فریضہ سر انجام دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی وہی کام، دیکھیں ان کا یہ کام تھوڑی ہے کہ جی کورم پوائنٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سمجھیں کہ میں آج کل تو یہ رواج پہلے یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اپوزیشن ہمیشہ جو ہے اسی طرح پارٹیسپیٹ کرتی تھی. پہلے ماحول سب ایسا تھا نا کہ لوگ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. اب آنکھیں بندی ہوتے. سسی صاحب وہ کہتے ہیں سب کی رسپانسبلٹی ہے، سب کہتے ہیں جتنی ہماری ہے اتنی اپوزیشن کی ہے، اور اپوزیشن نے کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے کوئی قومی خدمت نہیں کی. بہت ساری چیزیں جو ایجنڈا تھا وہ رہ گیا. پھر طارق صاحب دیکھیں پارلیمنٹ پہ تو مسلسل تالے لگے ہوئے ہیں. اب جب پارلیمنٹ چلتی ہے تو اس میں بھی یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے کوشش کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ون سائیڈڈ چیزیں ہوں اور صرف انہی کی سنی جائے اور ایک ڈبیٹنگ کلب کی طرح جو ہے اس کو استعمال کیا جائے وہ فورم. اس طرح نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں ویسے ہی مسلسل تالے لگے ہوئے ہیں اور کمیٹیز بھی اس طرح فنکشنل نہیں ہے. سچ پوچھیں تو یہ جو آئینی تقاضے تو دور کی بات ہے، لیکن جو آپ کے بڑے آئینی فورم ہیں جو ہم بار بار کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی تب آئے گی جب سب کو لیول پلینگ ایک فیلڈ ملے گی، ایک اسپیس کو سکڑا شرنک نہیں کرنے کی کوشش ہوگی. باہر بھی اب باہر اپوزیشن نکلتی تبھی ہے جب آپ پارلیمنٹ میں ان کے لیے دروازے یا مائکس بند کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر آپ کا جو ہے وہ بارز کے پیچھے جیل میں ہے، اور دوسرے اپوزیشن میں جو پارلیمنٹ کے لیڈرز ہیں اپوزیشن میں سے ان پر کیسز ہیں. آپ جو ہے ساری چیز آپ کوئی اچھی بھی بتانا چاہتا ہے تو اس میں بھی ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان کے انفلیشن کے جو اعداد و شمار، یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو خاص کر کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، امجد نیازی صاحب جیسے پی ٹی آئی کے لوگ اچھی تجاویز بالکل دیتے ہوں گے ہاؤس میں، اس میں کوئی شک مجھے نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ ہاؤس میں پریزائڈ بھی کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے نسبتاً کوشش کرتے ہیں کہ موقع دیا جائے.
لیکن اسپیکر صاحب کا ویسے جو روایتی عمل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ون سائیڈڈ ہے. اسد کیسر صاحب کسی سے ذاتی دشمنی ہماری ہے ہی نہیں, لیکن سیاسی پولرائزیشن کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو اہم پلیٹ فارم ہے ہی پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ میں آپ جو ہے اس اسپیس کو اور سے مزید جو ہے وہ سکڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی ہوگا. کورم کئی دفعہ, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ اور ان کے اتحادی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ جو خاص جو ریکوزیشن پہ بلایا جاتا ہے اور دونوں طرف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اٹینڈنس ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے وہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. یہاں تو ظاہری بات ہے پہلے پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتے تھے, پہلے چل جاتا تھا, مگر اب یہ ہے کہ اب تو اپوزیشن نے طارق صاحب پہلے تو زیادہ دور نہیں جاتے, لیکن 2018 سے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے آپ دیکھیں, تھوڑا سا چیک کریں کہ کتنے اجلاس ہوئے ہیں اور کتنے اجلاس اپنے وقت پر ختم ہوئے ہیں یا اتنا طویل ہوئے ہیں. جوائنٹ سیشنز کی آپ کو پتہ ہے مزے کی بات کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یا اپوزیشن کے جو ہے بہت ہی احتجاج یا ریکمنڈیشن یا ایون کشمیر تک کا جوائنٹ سیشن وہ بھی اپوزیشن نے, ہم نے, چیئرمین بلاول صاحب نے, اور سب سے زیادہ ریکمنڈیشن اس میں آئے. آپ کی ریزلٹ اورینٹڈ چیزیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں جو سیر حاصل گفتگو اگر نہیں ہوگی, آپ موقع ہی نہیں دیں گے, تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. جاوید ابائی صاحب, یہ نیشنل اسمبلی کا بھی آج کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا, پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا. امجد نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی ٹرینڈ نہیں ہے کہ لوگوں کے جو بزنس ہے وہ رہ گئے, اگر اپوزیشن پوائنٹ آؤٹ نہ کرتی تو کیا حرج کی بات تھی؟ کیا ساری آپ نے سوال اگر ریپیٹ کر دے سکائیں گی. قومی اسمبلی کا اجلاس جو آج کورم کی وجہ سے گورنمنٹ نے بلایا تھا, پھر کورم کی کمی کی وجہ سے ملتوی ہو گیا اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے ایک دن کا اجلاس, چند گھنٹوں کے لیے آئے لوگ اور پھر آ کے چلے گئے. مطلب یہ تو نان سیریسنس نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے اسکائپ پہ آنا تھا, میں ٹریول کر رہا ہوں تو ابھی تک ہمارا نیٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا, تو میں اسکائپ پہ میں آ نہیں سکا. لیکن یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ دونوں ہاؤسز آج بنائے گئے تھے, سینٹ کا بھی تھا. اب ایک ہاؤس کو بنانے میں بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے, ممبران کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں, وہ پورے پاکستان سے آتے ہیں. آنے کے بعد حکومت جو اجلاس بلائے, اور حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا کورم مینٹین کرنا. حکومت کی اگر وہ اپنا اجلاس کا کورم نہیں رکھ سکتی تو اس سے بڑی توہین پارلیمنٹ کی بھی اور حکومت کی کوئی نہیں ہوتی. لیکن حکومت کسی کام میں سیریس ہی نہیں ہے, وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے, وہ صرف چور اور ڈاکو اور گالی دینے میں دلچسپی ہے. ورنہ ان ہاؤسز کی کاروائی ہونی چاہیے تھی. سب سے بڑا کورونا کا ایشو تھا, اتنا بڑا ایشو ہے, ساری دنیا میں کو بھی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ہمارے ملک کو بھی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس کا ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. مہنگائی پہ آج ایشو ڈسکشن ہونی چاہیے تھی, اموات ہو رہی ہیں ان پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. باقی بڑے بڑے ایشو تھے جس پہ بیٹھ کر آج ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. قوم کی نظر لگی ہوئی تھی, لیکن حکومت کیونکہ ڈرتی ہے, بات نہیں کرتی, ان کو کہنے کے لیے سمجھنے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے, لہذا جو یہ اجلاس ہوتے ہیں تو آج دونوں ہاؤسز کے اجلاس انہوں نے ایک دن بلا کے اتنا بڑا خرچہ کر کے, ایکسچیکر کا پیسہ کا, قوم کا پیسہ خرچہ کر کے آپ دونوں ہاؤسز کو روک کر دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے بھی مذاق ہے. حکومت کو صرف اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے یہی طریقہ ہے, یہی پارلیمنٹ کی عزت ہے, یہی لوگوں کے مسائل کا حل جو ہزاروں نے بیٹھ کے کرنا تھا ان کو آپ اگر آج بے توقیر کریں گے تو کل ان کی کون جو ہے رسپیکٹ کرے گا. یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو آج ہوا ہے. نہیں صاحب, یہ اب اپوزیشن تو خود آپس میں الجھ گئی ہے. یہ جو اپرچونٹی ہے یہ بھی گورنمنٹ مس کرے گی پرفارمنس اور ڈیلیوری کے معاملے میں, جو ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے. ایک دن ایک بات, دوسرے دن اب اکانومی کی نئی ٹیم لا رہے ہیں, شوکت ترین صاحب آ گئے ہیں اس کمیٹی میں, وہ کہتے ہیں 2.5 سال میں تو کوئی اینٹ ہی سیدھی نہیں رکھے گی. حافظ صاحب, ہمیشہ عمران خان نے ایک ان میں جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبی سے نوازا ہے, جو میری نگاہ میں ہے, اور میں اس پہ اس لحاظ سے میں خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں کہ میں اسے لیڈر مانتا ہوں. دیکھیں, ان میں جو میں نے کہا کہ بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو تیزی سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جہاں پہ اگر ان کی ٹیم بہتر سے بہترین پرفارمنس نہیں دیتی, یا جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی کوتاہی ہے, کوئی خامیاں ہیں, تو وہ اس ضد پہ نہیں اڑے رہ جاتے کہ نہیں ہم نے اسی کو ہی رکھنا ہے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی بہتر پرفارم کر سکے. دیکھیں, پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ یا وہ اکانومی ہے جس کا کوئی اس سے پہلے نہ اس کے اوپر
اس لحاظ سے کام ہوا کہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کو ساورن ہونا چاہیے. ہمیشہ قرض لیا گیا اور قرض سود پھر اس کا ادا کیا گیا. ہمیں بھی ورثے میں بہت ساری چیزیں ملی اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ٹاک شو پہ جاتے ہیں تو آپ پرانی چیزوں کو لے کے آتے ہیں, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان چیزوں کو لانے پہ اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مسائل ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں, وہ ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. تو پاکستان, میں نے جیسے کہا کہ نہ یہاں پہ وہ ٹیکس نیٹ تھا جس کی بیس پہ ہم کھڑے ہو سکتے, نہ آپ کے پاس وہ انڈاکومنٹڈ جو آپ کی اکانومی تھی وہ کوئی اتنی سیدھی, یہ زگ زیگ اکانومی تھی جس کے لیے آپ کو پھر اتنا قرضہ اوپر لادا ہوا تھا, آپ کے پاس سرکولر ڈیک تھا, یہ ساری چیزیں جن مکس چیزوں تھی. کا آپ کریڈٹ لے رہے تھے وہ ترین صاحب جن کو لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. دیکھیں ترین صاحب جو ابھی نئی کونسل اور تشکیل نو پا رہی ہے, اس کے لیے فائنانس منسٹر حماد اظہر جو ہے وہ بھی ایم این اے ہمارے اب منسٹر ہیں الحمدللہ, منسٹر آف ریونیو تھے. تو دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے اپنے پیروں پہ کھڑے. دیکھیں آپ نے گلے سڑے نظام میں سے, میں سچ بات کر رہا ہوں, مطلب یہ بڑی عجیب کو آپ کو لگی کہ دیکھیں ہمیں جو آپ کا سسٹم تھا یہ گل سڑ چکا تھا, اور ابھی بھی کوئی اس میں یہ کوئی ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت اچھا ہو گیا ہے, نہیں, ابھی بھی اس کے لیے ہمیں دیکھیں مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس گلے سڑے نظام میں سے آپ بہتری چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش اپوزیشن کے انتشار سے فائدہ ہوگا آپ کو؟ دیکھیں اپوزیشن کو چاہیے, دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن اگر پاکستان, میں نہیں کہتا کہ کوئی محب وطن نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کرپشن جو کی ہے وہ کوئی اس پہ بھی میں نہیں جاتا, لیکن اگر پھر بھی ان میں پاکستانیت ہے تو سمجھیں کہ پھر بھی وہ خدمت کر سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ جیسا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور بڑی میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے اوپر نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ آپ اسمبلی میں آئیں, آپ ایشو ریز کریں. دیکھیں ڈیبیٹنگ کلب اس وقت بنتا ہے جب آپ ذاتی مفاد کو, قومی مفاد کو ذاتی مفاد کے لیے قربان کرتے ہیں, اور جب بھی آپ نے دیکھو کہ کوئی اگر سپیچ کر رہا ہو تو جب قومی مفاد کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ یہ قومی مفاد کون سا ہے, کیونکہ وہ اچانک جیب میں سے ایک یا اپنی بغل میں سے ایک جو ہے نا وہ ذاتی مفاد نکل آتا ہے, قومی مفاد الگ الگ, اسی کے الگ الگ ہے. تو دیکھیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اوپر آئے, پاکستان ترقی کرے, تو وہ دیکھیں اپوزیشن بھی خدمت کرتی ہے. دنیا میں وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو اپنے ملک کے لیے سوچتی ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ کسی بھی سطح پہ ہو. یہ پاکستان دیکھو, آج عمران خان ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بھی رکھا اور قوم کو ایک میسج بھی دیا کہ دیکھیں یہ جو کرپشن کے خلاف جدوجہد ہے یہ اکیلے نہیں لڑی جا سکتی, جب تک عدلیہ ساتھ اور نہیں ہوگی, جب تک ادارے ہوں, ایک لوگ ہوں, ایک جو پبلک جو ہے وہ ہر سطح پہ, دیکھیں کرپشن ہر ایک سطح پہ ہے, جب تک کوئی جوائنٹ ایفرٹ نہیں ہوگی دنیا میں. یہ جو اپوزیشن کا انتشار ہے یہ تو عمران خان صاحب کو آپ نے پھر فری ہینڈ نہیں دے دیا کہ آپ ٹھیک ہے مزے سے باقی ٹائم پورا کریں, کیونکہ اب تو پیپلز پارٹی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم کی ادر جو پارٹی تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ اسکورنگ میں مصروف ہیں. طارق صاحب, اپوزیشن کا یہ پلیٹ فارم بنایا ہی اس اے پی سی میں تھا جس کو ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی, اور آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر جیل میں تھے, آصف صاحب اور دوسرے بھی تھے, یا وہ ٹھیک نہیں تھے شہباز شریف صاحب. تو اپوزیشن کا حقیقی کردار تو لیڈ جو کر رہے تھے وہ تو چیئرمین بلاک بھٹو زرداری صاحب کر رہے تھے, اور دوسری جماعتیں 2018 سے دیکھ لیں بیچ بیچ میں ٹھنڈی بھی رہی ہے, اور سینٹ میں بھی بھلے راجہ اسلق صاحب ہوں لیکن اس سے زیادہ تو جاوید عباسی صاحب اور باقی پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ متحرک رول ادا کیا ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں کام کریں. ساری باتیں مینیفیسٹو ہر کسی کا الگ الگ ہے, لیکن 26 رکاوٹ بڑے اہم تھے میرے خیال میں. ہم جیسے لوگ اور ہماری لیڈرشپ ابھی بھی سمجھتی ہے کہ یہ بڑا ہی اہم اتحاد ہے. اس میں ہمارے کچھ دوست اپنی نادانیوں کی وجہ سے ڈینٹ جو گورنمنٹ نہیں لگا سکی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
اور جو الزامات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے جو سوالات ہیں جس کا آج تھوڑی سی مینیفیسٹیشن یا مظہر اپنے چودھری منظور صاحب کے سوالات یا ان کے بیان میں جی دیکھ لیا وہ ہوگا. کہتے ہیں کہ جو اگر ہمیں شو کاز دے رہے ہیں تو ہم بھی پنجاب کے صدر کو جو ہے وہ شو کاز دیں گے. دیکھیں نا پھر تو بہت ساری چیزیں آئیں گی، لانگ مارچ سے لے کر فرت اللہ بابر صاحب کی سیٹ کیسے گئی یا دوسرے معاملات جو ہیں، یا پنجاب میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو بھی جماعتیں ہیں سب اہم ہیں، سب نے وکٹمائزیشن کو فیس کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور ہم حریف بھی رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ رہے ہیں سسی صاحبہ جس قسم کی بیان نہیں بازی. ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ذی شعور لوگ ہیں اتحاد میں بیٹھے ہیں، جو پارٹیز میں بھی مختلف آرا ہوتی ہے، لیکن جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل 2 دیر میں اسپیچ کی، میرے خیال میں اس کا لبے لباب یہی تھا کہ ہم ہر قسم کی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہی اتحاد ہے جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے اور دے رہا ہے. تو ابھی آپ کو واپسی کی گنجائش لگتی ہے یہ جو اب ہو گیا کہ جی شو کاز بھی پیپلز پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم کوئی پابند تھوڑی ہے کہ ہمیں شو. کس قسم کا شو کاز ہے کہ ایک آپ نے یہ کوئی لمیٹڈ کمپنی تو نہیں ہے کہ 4-5 لوگوں نے اپنی میٹنگ بلائی اور اللہ خیر صلاح، اس طرح نہیں ہوتا. اور رابطے بالکل ہوئے ہیں اور ہوں گے، اور چیزیں آگے بڑھیں گی. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج بڑی ہی جہاں دیدہ طریقے سے جو بات کی اپوزیشن لیڈر کی طرح، میرے خیال میں وہ چیز ان پہ جسٹی بھی ہے، اور ایک ویژن چاہیے. اور طارق صاحب کے حوالے سے ہماری ریزرویشن بھی تھی، وہ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ شو کاز کے اوپر امجد صاحب انہوں نے کہا جی ہم نے جاری کیا، اب اگر پیپلز پارٹی ایز اے جنرل سیکرٹری پی ڈی ایم، تو اب اگر وہ خود ڈسکلوز کرنا دیکھیں اصل پر پتہ کیا ہے، دیکھیں وقفہ ایک لے لو، وقفے کے بعد میں کچھ کہنا چاہوں گا. وقفے کے بعد آتے ہیں تو گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امجد صاحب بریک پہ جانے سے قبل اب شو کاز کی بات کر رہے تھے. شو کاز حافظ صاحب سامنے آیا ہے، وہ جو اتحاد تھے بیسیکلی یہ مفادات پہ بنے تھے. اور دنیا میں میں نے جو ایک بات دیکھی ہے اپنی اس سیاسی زندگی میں بھی، دنیا میں پریکٹیکل بھی، جب بھی آپ مفادات کے تحت تو برائی کے کسی برائی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اتحاد کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ہمیشہ اتحاد وہی کامیاب ہوتے ہیں، وہی تحریک کامیاب ہوتی ہے جو اچھائی کے لیے ہو. تو یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ برائی کے لیے بنا تھا؟ یہ برائی سے مراد ہے کہ یہ کرپشن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نا، کرپشن کرنے کے لیے. تو مقصد ہے کہ یہ برائی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں، وہ تو آپ کو برائی سمجھتے ہیں، وہ برائی اس کے لیے خاتمے کے لیے کہ یہ اکٹھے ہوئے بغض عمران میں، یہ اکٹھے ہوئے ہیں ناروں کے لیے. ان کے مفادات، یہ بات نہیں کہ یہ اکٹھے آج سے، یہ اکٹھے پہلے بھی تھے. یہ اگر آپ سی او ڈی جب سے اٹھا کے دیں، جب سی او ڈی سائن ہوا، بی بی صاحب لیڈر تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم انہیں لیڈر مانتے بھی ہیں کیونکہ بھٹو صاحب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے. اب نہ وہ پیپلز پارٹی رہی، دیکھیں بھٹو صاحب اور بے نظیر کے بعد اب وہ پیپلز پارٹی تو رہی نہیں ہے. اسی طرح اب کہاں قائد اعظم ان کے ایک اصول تھے، ضوابط تھے، اب تو آ گئی ہے میاں صاحب جو ہیں وہ کون سے اصول کے تحت پتہ نہیں چل رہے ہیں. کبھی نیلسن منڈیلا بنتے ہیں لیکن پھر بھی کھاجے نہیں چھوڑنے چاہتے. وہ چاہتے ہیں ہمیں این آر او بھی ملتے رہیں، ہم پیسے بھی کھاتے رہیں، قوم کو لوٹتے بھی رہیں، اور اپنے بڑے بڑے محلات بھی بناتے رہیں. قائد اعظم تو وہ تھے نا جنہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی اس پاکستان کے لیے، اپنا سب کچھ اس پاکستان کو بنانے میں لگا دیا، اپنا ساری فیملی کو لگا دیا. لیکن ہمیں دیکھو، ہمارا جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، ان کی آپ کریکٹر کو دیکھیں، ان کی آپ سسٹم کو دیکھیں، آپ کو ایک ایک چیز میں ان کو یہ وہ پاکستان نظر آئے گا، اس کو میچ نہیں کر سکتے. اور کہاں یہ پاکستان کے اس عظیم لیڈر کی لیگیسی کو جو وہ لیگیسی کو، ٹھیک ہے، سسی جو ہے نا ایسے ہی اب تاریخوں میں پیپلز پارٹی کی پل باندھ دے گی، مجھے پتہ ہے. لیکن دیکھیں بھٹو صاحب کو آج ہم بھی لیڈر مانتے ہیں، بی بی صاحب کو مانتے ہیں. بعد کی باتیں آپ دیکھیں، اب ان کے بارے میں کیا کہیں. چلیں سسی صاحب آپ جواب دے دیں. سب کے جاوید ابائی صاحب کی لائن بھی ڈراپ ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں نیازی صاحب پر تو میں اتنا بار رکھنا ہی نہیں چاہتی ہوں.
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں خان صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہو یا میاں والی پورا جو ہے وہاں بھی خان صاحب کی توجہ نہیں ہے. نیازی صاحب جیسے ان کے ساتھی ہیں جو کام کر رہے ہیں, ایسے کیبنٹ میں ہوتے تو کچھ نہ کچھ معاملہ چل جاتا. نیازی صاحب سے خود پوچھیں کہ کیبنٹ میں جو بیٹھے ہیں کیا وہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ٹریڈ پالیسی سے لے کر ایگریکلچر تک کون سے انہوں نے تیر مار دیے ہیں. جو عوام کو تھوڑا بہت ریلیف ملا وہ بھی پی ڈی ایم کا پریشر تھا یا نہیں تھا. پی ڈی ایم نے جو ہے وکٹمائزیشن کی تو 26 پوائنٹ سے صرف ایک ہی ہے جو اپوزیشن کے خلاف یا دوسرے لوگوں کے خلاف نیب جو ہے احتساب کے بجائے انتقام کرے گی. باقی تو ساری کی ساری مہنگائی اور اس وجہ سے, اسی وجہ سے تو ہم نے ضمنی انتخابات جیتے, اسی وجہ سے تو ہمارے جلسے بھرے, لوگ آئے. آپ کے پارلیمنٹ میں آپ بتا لیں, ابھی یہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں, سارے توپوں کے جو ہے تیر یا رخ میں نیازی صاحب کے پرسنلی ان کی طرف میں نہیں کرنا چاہتی. مجھے پتا ہے کہ جو پالیسی میکنگ میں بیٹھے ہیں وہ ان کا تو پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ابھی جو خود جو انڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹریڈ کرنے کی کیا بڑی آن پڑی تھی, کشمیر میں کیا معاملات سارے ٹھیک ہو گئے. یہ اگر یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ بات کرتی تو یہ آسمان جو ہے سر پر اٹھا لیتے. کیا انہوں نے جو پھڈے ڈالے ہوئے جس میں ہر چیز پہ یو ٹرن یہ لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک چیز بجٹ میں آپ بتا دیں کہ انہوں نے عام کاشتکار یا ہاری کے لیے کیا رکھا. صوبوں کے مابین یہ جو چیزیں کر رہے ہیں اس میں ان کا نل بٹا نل رزلٹ آ رہا ہے, کٹوتی پہ کٹوتی ہو رہی ہے. آج خود آپ نے دیکھ لی ترامیم اپوزیشن کی طرف سے رضا ربانی صاحب نے پیش کی ہے, یہ ان پر یہ ریویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہاؤس کو جو ہے منجمد کر کے ایک فروزن اس میں بنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے صدارتی نظام کے لیے کوئی راہ بنائے گی. اس طرح نہیں ہوتا. پاکستان کے لیے جو ہے بڑی قربانیاں لوگوں نے دی ہے, لیڈرز سے اپنی جانیں تک گنوائی ہے. اس میں سوچ کو, نظر کو ذرا وسیع کرنا پڑے گا. جہاں تک پی ٹی ایم کی بات رہی تو پی ٹی ایم میں پہلے بھی کہا کچھ نادان دوستوں کی وجہ سے ساری چیز کو ہم تتر بتر نہیں ہونے دیں گے اور شوکاس کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. اس کا بھی جواب ہم سیاسی طریقے سے دیں گے, سیاسی طریقے سے دیا ہے. سیاسی لوگ ہیں ہم جمہوری قوتیں ہیں اور ہم سے زیادہ اور کون ہے بتائیں. اس وجہ سے ہم بالکل کلیم کرتے ہیں ہم صحیح نمائندگی ہے. باقی جو ہے وہ جو شو کاز سچی صاحبہ جو سامنے آیا ہے, اب کیونکہ اب ویسے تو کیونکہ شاہد صاحب نے کہا تھا کہ ہم ریلیز نہیں کریں گے, لیکن جو اب چیزیں ہیں اگر یہ یہی ہے تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ بلاول صاحب کو جو کہ جی وہ 7 روز کے اندر اندر اس کی جو ہے وضاحت کریں کہ جو انہوں نے وائلیشن کی ہے اور جو ٹرسٹ ہے وہ بریچ کیا ہے پی ڈی ایم کا. اور اس میں طارق صاحب آپ کو پتا ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کیونکہ ہماری پارٹی نے تربیت اس طرح کی ہے اور میری فیملی بھی جو ہے سیاسی فیملی, ہم گھر سے بھی تربیت کی, ہم اختلافات کو ہوا نہیں دیتے. لیکن جہاں پورا ملبہ آپ پر گرایا جائے جس پارٹی نے سب سے زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہو, میرے خیال میں یہ جو ہے شوکاس کوئی تک نہیں بنتی, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کیا کا شوکاس, کس چیز کا شوکاس؟ بہت ساری پوائنٹس تو پھر وہ جو چودھری منظور کے حوالے سے بات کر رہی تھی, میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں میڈیا پر وہ چیز نہ کہوں, ہم نہ کہیں تاکہ کل کو پھر واپسی کی کوئی گنجائش. یہ ایگریکلچر سیکٹر کی بات جو ہے سب سسی صاحبہ نے کی, آج غلام سرور خان صاحب جو ایگریکلچر پروجیکٹ کی کمیٹی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. میں کابینہ کے اندر بیٹھا ہوں پھر بھی نہیں سنتا. 2400 روپے من آپ جو ہے نا وہ امپورٹ کر رہے ہیں, اپنے کاشتکار کو 1800 دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس حکومت میں بزنس مینوں کی تو سنی جا رہی ہے, کاشتکاروں کی اور یہ جو زمیندار ہیں ان کی نہیں سنی جا رہی. خود آپ کے سٹنگ فیڈرل منسٹر. ہاں دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کس پیرائے میں دی ہے, لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہ پاکستان کے واحد پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے ٹیلی فونک, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کے ایون تمام چینل جو ہیں ان کو کور کر رہے تھے, اور یہ بھی کوئی نہیں تھا کہ کسی کو روکا جا رہا تھا. سب بلا خوف اور خطر جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطے میں تھے. تو یہ تو وہ پرائم منسٹر ہے جو سب کی سنتا ہے. دیکھیں, 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک آپ کو اپنی عوام کا بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس غریب عوام جو آپ کی پہلے ہی بڑی مشکل سے زندگی جو ہے ان کی گزر رہی ہے کووڈ کی وجہ سے. کئی مسائل, جب آپ کی تھوڑی سی معیشت اٹھی تو کووڈ آ گیا, لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان نے 1200 ارب روپے کا ایک بڑا پیکج دیا. چاہے آپ کا انویسٹرز تھے یہاں پہ, اس میں جو آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے لوگ تھے, آپ کی انڈسٹری تھی, آپ کے غریب عوام تھے, ان کو, اور واحد پہلی دفعہ احساس پروگرام کے ذریعے 200 ارب روپیہ بغیر کسی کی سفارش کے ڈائریکٹ دیا گیا.
تو یہ وہ پرائم منسٹر ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اٹھانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم اگر یہ غریب لوگوں پہ ہم بوجھ بڑھائیں گے، پھر گورنمنٹ کے جو اپنے بھی ایک صوبے سسٹم میں ہے، آپ کی اپنی حکومت کے دیکھیے- پی کے میں وہاں 2000 روپے من، دیکھیں اس کے جو لیے بلوچستان گورنمنٹ- آپ کے اتحادی کی حکومت دیکھیں 2000، میں سندھ اور پنجاب میں 1800، تو دیکھیں پھر پاکستان میں بدقسمتی یہ رہی، میں پھر کہوں گا کہ پاکستان میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ ہم پاکستان میں ہم نے انڈسٹری کو اٹھانا ہے یا ایگریکلچر کو ہم نے اپنانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری جو ان ریئل سینس بھی دیکھا جائے تو 70 سے 80% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ اس کی جو ذرائع آمدن ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے، لیکن ہم اس کے لیے بھی وہ کام نہیں کر پائے تھے جو ہونا چاہیے تھا۔ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسان جو ہے اس کو اپنی اجناس کی وہ قیمت اس سے پہلے کبھی نہیں، اب دیکھیں کہ اس دفعہ میں نے دیکھے کئی دفعہ گنے کے کاشتکار سے میں نے پوچھا ہے کہ اس کو الحمدللہ بڑی قیمت ملی ہے۔ ایون میں نے جو یہ مونگ کی دال ہے اس کا بڑا اچھا ریٹ تھا، کینولا تھا، بڑے اچھے ریٹ ملے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے پرائم منسٹر پاکستان چاہتے ہیں جناب عمران خان صاحب کہ ہم ان کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور نئے جدید طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں تاکہ ہماری پروڈکشن بھی بہتر ہو۔ سے ختم ہوا، کہتے ہیں جی عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور جو ملک کا حال ہو گیا، تو پیپلز پارٹی اس معاملے میں تو موقف اس کا وہی ہے جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا ہے۔ آپ کو وہ دیکھیں ٹالریٹ کرنے پر پیپلز تیار پارٹی کے بارے میں دیکھیں ایک بات کہوں گا کہ ابھی ہماری سینیٹر صاحب کا سینیٹر صاحبہ نے سسی صاحبہ، میں تو اسے دیکھیں ایک سیاسی گھرانے سے ہیں، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے بارے میں وہ سچ بول دیں، لیکن نہیں بول سکیں گی۔ لیکن بات یہ ہے وہ کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بولتے ہیں آپ زرداری صاحب کے بارے میں کہ وہ واقعی لیڈر ہیں ان کے اور وہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ چلیں سسی صاحبہ، بال آپ کی طرف پھینک دی انہوں نے نیازی صاحب نے۔ طارق صاحب، نیازی صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ بتائیں جو پالیسیز بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے نام پر، کیا وہ پی ٹی آئی کے سچے سجن ہیں یا نہیں ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ مجھے اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں تھوڑی بھی ان کو ہر جگہ ایک بوزدار چاہیے نا خان صاحب۔ آپ جیسے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں نہیں وہ پروموٹ کرتے؟ نہیں مجھے میں بتائیں نا، دیکھیں میں ذاتی طور پہ آج تک نہ مجھے کوئی منسٹری کا میں نہ انٹرسٹڈ ہوں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں آپ ہی کے پروگرام میں آیا تھا اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ منسٹری کے ولنگ ہیں، میں نے آپ کو بھی کہا تھا الیکشن سے پہلے کی بات ہے کہ میں کوئی منسٹری کا ولنگ بھی نہیں ہوں، نہ مجھے چاہیے۔ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہے، یہی کافی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس ملک کا پرائم منسٹر آف پاکستان بنے گا۔ الیکشن سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا 2017-18 میں، تو اس وقت اب یہ الیکشن آنے والے تھے۔ دیکھیں مجھے کوئی لالچ نہیں، اور دوسرا مجھے یقین ہے کہ وہ ہر وہ قدم انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ بوزدار چاہیے ان کو۔ سیٹرڈے سنڈے کو جاتے ہیں لاہور میں، پنجاب کو خود چلا رہے ہیں بنی گالا۔ دیکھیے یہ کپتان کا حق ہے کہ وہ کس طرح کی پالیسیز چاہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر دیکھیں ہماری تو کوشش ہے کہ اس پاکستان میں رول آف لا ہو، پاکستان میں دیکھیں قائم علی شاہ صاحب تھے، ان کے قائم علی شاہ صاحب تو نہیں ہے نا جی، قائم علی شاہ صاحب کو تو وہ کہ انہوں نے ان کو یہ نہیں پتا تھا قائم علی شاہ کو میں نے لاہور جانا ہے، ہم نے وہ کبھی کھڑے ہو کر آپ کی ایگریکلچر پالیسی پہ سخت تنقید کی تھی، آپ نے کوئی ریلیف تک نہیں دیا، ابھی تک نہیں دیا۔ آپ کو پتا ہے کاشتکار کی جب آپ بات کرتے ہیں میں تو حیران رہ جاتی ہوں، ایگرو بیس سے ہم دیکھیں سچی مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جی جہاں آپ نے وہ بوریوں کی جگہ وہ ریت نکلی ہے، میں وہ نہیں کہنا چاہیے گندم کی بوریوں کی وہ ریت نکلی ہے، پتہ نہیں وہ ریت کی، اور وہ آپ نے جو چھوٹ دے رکھی، لیکن آج بھی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایکس مل ریٹ ہونا چاہیے، اصول آپ کے ساتھیوں کے لیے وہ تو آج بھی فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ وقت ختم ہو رہا ہے۔ جو نیازی صاحب جو کہتے ہیں اپوزیشن جو ہے نا وہ ایک دفعہ چیزوں کو سوچے، وہ کہتے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیں، بزدار صاحب کو ہونا چاہیے پنجاب کا وزیر میں اپنے لیڈر کے بارے میں مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کے مفاد میں کام کرے گا، جو بھی کرے گا۔ ان کو اپنے لیڈر کے بارے انہوں نے نہیں ہاتھ رکھا، یہ حافظ صاحب آپ گواہ ہیں نا، انہوں نے زرداری صاحب کے لیے دل پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ کہتے ہیں ہر شاخ پہ بزدار بٹھایا ہوا۔ دیکھیں
मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने रखा है अपने दिल पे, कसम उठा ले इनसे आप हाथ नहीं रखा। ये देखो बड़ी पुरानी सियासतदान है, पुराने घराने से है, अल्लाह ताला इनकी फैमिली को सलामत रखे। वो समझती है कि मैंने झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए उन्होंने हाथ नहीं रखा जरदारी साहब। चले जी, लास्ट कमेंट सस्सी साहब, प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे आपके रिमार्क्स। देखिए, सिंध हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक ही सूबा है जहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ भी आए रोज नाजिर साहब को जाती तौर पर पता है कितनी रुकावटें हैं, कितनी कटौतियां की जाती हैं यहाँ। और ऐसे ऐसे वज़रा कराची से जो है वो दूसरे भी उर्दू आबादी, कच्ची आबादी और दूसरे जो बलोच आबादी से जबरदस्त लोग, आज भी इनके एक एमपी ने इस्तीफा दे दिया है, कल करीम बख्श गबोल ने, आपको पता है। जी बिल्कुल, उनकी जो है पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है हर जगह से। तो लोग छोड़ रहे हैं। सस्सी साहबा कहती हैं, अमजद न्याजी साहब, सस्सी पलीजो साहबा और जावेद अब्बासी साहब थे हमारे साथ प्रोग्राम में, उनके साथ हम फर्दर कनेक्शन नहीं उनसे हो सका। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।